یہ اس دور کی بات ہے جب قلعے اونچے اور قافلے لمبے ہوا کرتے تھے، جب تاجر اونٹوں پر سامان لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے، اور راستے میں تو ڈاکو خطرہ ہوتے پھر جنگلی جانور۔ مگر ایک خطرہ ایسا بھی تھا جو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا اور نہ ہاتھوں سے چھوا جا سکتا تھا۔ یہ خطرہ تھا اندھیری گھاٹی۔ اندھیری گھاٹی کا نام سنتے ہی لوگ کانپ اٹھتے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں سورج کی روشنی بھی ہمت ہار جاتی ہے، دن میں بھی گھپ اندھیرا رہتا اور رات کو ایسی سرگوشیاں سنائی دیتی جیسے کوئی پاس ہی کھڑا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ کئی مسافر اس گھاٹی میں گئے مگر پلٹ کر واپس نہ آئے، اسی لیے قافلے ہمیشہ اس گھاٹی کے کنارے کنارے چلتے تھے، لیکن اندر جھانکنے کی جرت کوئی نہ کرتا۔ ایک دن ایک قافلہ روانہ ہوا۔ اونٹوں پر لادے گئے بورے، تلواریں کمر سے بندھے سپاہی اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ قافلے کا سردار ایک باریش تجربہ کار شخص تھا جس کا نام شیخ یعقوب تھا۔ وہ ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرتا تاکہ مسافر محتاط رہے۔ قافلے کے مسافروں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام زید تھا۔ زید باقی سب سے مختلف تھا۔ دوسرے لوگ دولت سامان کے لالچ میں سفر کرتے تھے، لیکن زید کے دل میں ایک عجیب سا تجسس تھا۔ وہ بچپن سے ہی پراسرار باتوں کا دلدادہ تھا۔ جب کبھی اندھیری گھاٹی کا ذکر آتا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ راستے میں جب سورج ڈھلنے لگا تو قافلہ گھاٹی کے قریب پہنچا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونڈ کے چلنے لگے اور پرندوں کی آوازیں اچانک خاموش ہو گئیں۔ قافلے کے سپاہی بھی بے چین ہونے لگے۔ کچھ اونٹ چلتے چلتے راگ گئے جیسے ان کے قدم آگے بڑھنے کو تیار ہی نہ ہوں۔ شیخ یعقوب نے سب کو راہ کرنے کا اشارہ کیا اور بلند آواز میں کہا، یہ اندھیری گھاٹی ہے، یاد رکھو یہاں سے ہم کنارے کنارے گزریں گے۔ کوئی اندر جھانکنے کی کوشش نہ کرے ورنہ انجام برا ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے مگر زید کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے گھاٹی کی خاموش دیواریں اسے بلا رہی ہیں۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، آخر ایسی کیا چیز ہے جو سب کو ڈرا دیتی ہے؟ رات کا وقت آ گیا۔ قافلے والوں نے خیمے لگا لیے۔ کچھ لوگ آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنانے لگے، کچھ کھانا کھا کر سو گئے۔ لیکن زید کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بار بار گھاٹی کی طرف دیکھتا جہاں اندھیرا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا، جب سب سو جائیں گے وہ اکیلا گھاٹی میں داخل ہوگا، اور یہی فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہونا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ قافلے کے خیموں میں چراغ بجھ چکے تھے۔ کہیں سے ہلکی ہلکی خراٹوں کی آواز آ رہی تھی اور کہیں آگ کی بچی کھچی سرخی ابھی بھی ٹمٹما رہی تھی۔ سب لوگ سو چکے تھے مگر زید کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ خیمے کے دروازے پر بیٹھا اندھیری گھاٹی کی سمت گھور رہا تھا۔ گھاٹی ایسے ساکت اور پراسرار نظر آ رہی تھی جیسے کوئی بھوکا درندہ منہ کھولے شکار کا منتظر ہو۔ ہر لمحہ زید کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن تجسس خوف پر غالب آ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ اٹھا، قدموں کی چاپ دبانے کی کوشش کی۔ سپاہیوں کے پاس سے گزرا تو ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن پھر ہمت باندھ کر آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ گھاٹی کے کنارے پہنچا ہوا یکدم ٹھنڈی ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی غیبی سانس اس پر پڑی ہو۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں مگر آواز بالکل مختلف تھی۔ عام درختوں کی سرسراہٹ نرم اور مانوس ہوتی ہے، لیکن یہاں سے نکلنے والی آواز کسی بوسیدہ بانسری کی سی تھی جو سیدھی دل کو دہلا دے۔ زید نے اپنے دل پر قابو پایا اور آہستہ آہستہ گھاٹی کے اندر قدم رکھا۔ زمین گیلی تھی اور پتھروں پر کائی جمی ہوئی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ چند قدم چلنے کے بعد اچانک اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ گھاٹی کے بیچوں بیچ ایک پرانا سا مندر کھڑا تھا، پتھروں سے بنا ہوا مگر اس کی دیواروں پر ایسی لکیریں اور نشان کندہ تھے جو عام نہیں لگتے تھے، کچھ ایسے جیسے کسی نے خفیہ زبان میں کچھ لکھ رکھا ہو۔ مندر کے اندر سے مدھم روشنی آ رہی تھی، جیسے کسی نے مشلیں جلا رکھی ہوں، لیکن سوال یہ تھا کہ مشلیں کس نے جلائیں؟ یہاں تو کوئی انسان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔
زید نے ذرا قریب جا کر دیکھا۔ جیسے ہی اس نے مندر کی دہلیز پر قدم رکھا اچانک ایک بھاری آواز گونجی۔ کون ہے جو گھاٹی کے راز کو چرانے آیا ہے؟ زید کے قدم جیسے زمین سے جاڑ گئے، جسم میں کپکپی دوڑ گئی، مگر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، میں زید ہوں، سچ جاننے آیا ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک مندر کی دیواروں پر جلتی مشعلیں خود بخود ایک ایک کر کے روشن ہونے لگیں، جیسے کسی نے اس کے آنے کی خبر پہلے ہی رکھ لی ہو۔ اور پھر دیوار پر بنا ہوا ایک نشان ہلنے لگا۔ نشان گویا زخم کی طرح کھلا اور اس میں سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ انسان جیسا تھا مگر اس کے چہرے کے خد و خال بالکل واضح نہیں تھے۔ سایہ دھیرے دھیرے بولا، جو یہاں آیا وہ لوٹا نہیں۔ اگر تاؤ بھی اندر کا راز جاننا چاہتا ہے تو اپنی جان داؤ پر لگانی ہوگی۔ زید کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، مگر اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر ابھی واپس گیا تو زندگی بھر پچھتائے گا۔ لہذا اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ زید کے قدم جیسے زمین سے جاری ہوئے تھے۔ گھاٹی کی خاموش فضا میں اس کی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ دور کہیں الو کی مدھم آواز آ رہی تھی جو اس پراسرار ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ جب دیوار پر کھینچے ہوئے نشان سے وہ سایہ نمودار ہوا تو زید کے جسم پر جھڑجھڑی دوڑ گئی۔ وہ سایہ عام انسان کی طرح کھڑا تو تھا مگر اس کے چہرے پر نہ آنکھیں تھیں نہ ناک نہ منھ، بس ایک سیاہ دھندلا سا وجود، جیسے دھواں کسی شکل میں جم گیا ہو۔ سایہ آہستہ آہستہ بولا، اس کی آواز گویا غار کی گہرائیوں سے آ رہی تھی۔ یہ جگہ ان کے لیے نہیں جو کمزور دل رکھتے ہیں۔ یہاں قدم رکھنے والا تو راز پا لیتا ہے یا اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ زید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں آیا کہ واپس چلا جائے، قافلے والے ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، وہ آسانی سے خیمے میں جا کر سو سکتا ہے۔ لیکن پھر اس نے سوچا، اگر آج میں پیچھے ہٹ گیا تو یہ گھاٹی ہمیشہ میرے دل کا کانٹا بنی رہے گی۔ زید نے اپنی کمر سیدھی کی، ہمت باندھی اور بولا، میں سچ جاننے آیا ہوں، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر سایہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے گرد کی فضا بھاری ہو گئی جیسے ہوا میں بوجھ بھر گیا ہو۔ مشعلوں کی روشنی ایک دم مدھم پڑنے لگی۔ مندر کی دیواروں پر پڑنے والے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے سینکڑوں ہاتھ زید کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ سایہ پھر گویا ہوا، اگر تو واقعی تیار ہے تو سب سے پہلے اپنا خوف قربان کر۔ یہ گھاٹی ان کے راز نہیں کھولتی جو ڈر کے غلام ہوں۔ یہ کہتے ہی اچانک زمین ہلنے لگی۔ زید کے قدم ڈگمگا گئے، دیواروں پر بنے قدیم نقوش ایک ایک کر کے روشن ہونے لگے جیسے کوئی نامعلوم زبان میں منتر پڑھ رہا ہو۔ زید نے خود کو سنبھالا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے الفابیر آئے، مگر اس نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے بعد زمین کی لرزش تھم گئی۔ سایہ آہستہ سے آگے بڑھا اور بولا، پہلی آزمائش تم نے جیت لی ہے، لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ اندھیری گھاٹی کا اصل راز تمہیں تبھی ملے گا جب تم اپنے اندر کی روشنی ڈھونڈ لو گے۔ یہ کہہ کر سایہ ایک طرف ہٹ گیا، اور زید نے دیکھا کہ مندر کے بیچ ایک تنگ سا دروازہ کھل رہا ہے جو بالکل اندھیرے میں جا رہا تھا۔ زید نے گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ زید کے سامنے جو دروازہ کھلا تھا وہ عام دروازے کی طرح نہیں تھا۔ اس کی چوکھٹ کائی سے ڈھکی ہوئی، ٹوٹی پھوٹی مگر عجیب سی کشش رکھنے والی تھی۔ لگتا تھا صدیوں سے بند ہے اور اب کسی کے انتظار میں کھل رہی ہو۔ اندر بالکل اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جس میں ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے۔ زید نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور قدم اندر رکھ دیا۔ دروازے سے گزرنے کے ساتھ ہی اس کے پیچھے ایک بھاری دھمک کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ زید پلٹا تو صرف پتھر کی دیوار تھی، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا،
ہر قدم پر اس کے جوتوں کے نیچے بجری کڑکڑاتی اور اس آواز کا گونج پورے راستے میں پھیل جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اندھیروں میں کوئی اس کی چاپ سن رہا ہو۔ چند قدم چلنے کے بعد اچانک دیواروں پر مدھم روشنی نمودار ہونے لگی۔ یہ روشنی مشل کی نہیں تھی بلکہ جیسے پتھروں کے اندر سے نکل رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر زید حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ دیواروں پر جو نشان تھے وہ چمکنے لگے۔ ہر نشان الگ الگ شکل کا تھا، کچھ انسانی ہاتھوں جیسے، کچھ آنکھوں جیسے، کچھ ایسے جیسے کسی نے لمبے نوکیلے پنجے کھود دیے، اور ہر نشان کی روشنی الگ رنگ میں تھی، کہیں سرخ، کہیں سبز، کہیں نیلا۔ زید ایک لمحے کو رکا اور اپنے دل سے سوال کیا، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے یا ان لوگوں کی یادگار ہے جو یہاں آ کر گم ہو گئے؟ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی ہوا کا جھونکا اس کے کان کے پاس سے گزرا ہو، مگر یہ عام ہوا نہ تھی، اس میں ایک سرگوشی تھی۔ واپس جا، ورنہ تاو بھی کبھی واپس نہ لوٹے گا۔ زید کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا، میں واپس نہیں جاؤں گا، چاہے جان چلی جائے۔ یہ کہتے ہی اچانک روشنی مزید تیز ہو گئی۔ دیواروں پر بنے نقوش ایسے لگنے لگے جیسے حرکت کر رہے ہوں۔ آنکھوں والے نشان پلک جھپکنے لگے، پنجے والے نشان یوں جیسے آگے بڑھ کر زید کو پکڑنے لگے ہوں۔ فضا میں ایک بار پھر وہی سایہ نمودار ہوا، لیکن اس بار اس کی شکل کچھ اور صاف تھی۔ اس کے چہرے پر اب آنکھوں جیسے گہرے گڑے نظر آ رہے تھے، اور اس کی آواز پچھلی بار سے زیادہ قریب محسوس ہو رہی تھی۔ زید، تاو اپنی ہمت دکھا چکا ہے، مگر اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اندھیری گھاٹی کا راز صرف بہادر کو نہیں ملتا، اس کو ملتا ہے جو اپنے ذات کے اندھیروں کو پہچان لے۔ زید نے حیران ہو کر پوچھا، میری ذات کے اندھیرے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سایہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ بولا، ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوتا ہے، خوف، لالچ، کوئی گناہ۔ یہ گھاٹی ان اندھیروں کو سامنے لے آتی ہے، اور جب تک تاو اپنے دل کے اندھیرے کو شکست نہ دے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ کہتے ہی اچانک سامنے کی دیوار پر ایک نیا دروازہ الفا بیرا، لیکن یہ دروازہ عام نہیں تھا۔ اس پر زید کی اپنی ہی شکل کندہ تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ زید کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اب اسے اپنے آپ کا سامنا کرنا تھا۔ زید کے سامنے جو دروازہ ابھرا تھا، اس پر اس کی اپنی ہی شکل کندہ تھی، مگر وہ چہرہ اس کے اصل چہرے جیسا پرسکون نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی اور ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ، جیسے وہ کہہ رہا ہو، اب دیکھتے ہیں تاو کتنا بہادر ہے۔ زید کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے صرف پتھروں کی دیوار تھی، اب راستہ واپسی نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر کندہ وہی چہرہ حرکت کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں جھپکی، ہونٹ ہلے، اور پھر وہ پورا دروازے سے باہر نکل آیا۔ اب زید کے سامنے زید ہی کھڑا تھا، لیکن یہ اس کا دوسرا راوت تھا، اندھیرا، پراسرار اور خوفناک۔ وہ دوسرا زید طنزیہ انداز میں بولا، کتنا ہمت والا بنتا ہے تاو، کہتا ہے سچ جانے آیا ہوں، مگر اپنی حقیقت سے بھاگتا رہا ہے ہمیشہ۔ کیا بھول گیا جب تجھ سے پہلی بار غداری ہوئی تھی، تاو نے کیسے ڈر کے چاپ سادھ لی تھی؟ کیا یاد نہیں جب تاج ہے طاقت چاہیے تھی، تاو نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا؟ زید کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کے سامنے اس کی اپنی کمزوریاں، اس کے اپنے راز کھڑے تھے، وہ راز جو اس نے دنیا سے چھپا لیے تھے لیکن دل جانتا تھا۔ اندھیرا، زید اس کے قریب آ کر سرگوشی کرنے لگا، یہی ہے تیرا اندھیرا۔ تاو کہتا ہے بہادر ہے، مگر دراصل کمزور ہے، لالچ بھی ہے تجھ میں، خوف بھی ہے۔ تاو چاہے جتنے قدم آگے بڑھا لے، اندھیری گھاٹی تجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ سن کر زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے واقعی اس کی ساری ہمت جھوٹ ہے۔ اس کا جسم کانپنے لگا،
اس نے اپنے ہاتھ دیوار پر ٹکا دیے، لیکن پھر اچانک اس کے دل میں ایک آواز ابھری۔ وہ آواز اس کی ماں کی تھی جو بچپن میں کہتی تھی، بیٹا سچائی سے ڈرنا نہیں، جو اپنے دل کے اندھیروں کو پہچان لے وہ سب سے بڑا روشن انسان ہے۔ یہ یاد آتے ہی زید نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے کانپتے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا، ہاں میں ڈرتا ہوں، ہاں میں نے غلطیاں کی، مگر یہی میری حقیقت ہے۔ اگر میں اپنے اندھیروں کو مان لوں تب ہی روشنی پا سکتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہی فضا میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ اندھیرا زید زور سے چیخا، اس کی شکل بکھرنے لگی جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ دیواروں پر بنے نقوش کی روشنی اور تیز ہو گئی، اور پھر اچانک وہ دروازہ جس پر زید کی اپنی شکل تھی خود بخود کھل گیا۔ دروازے کے اس پار ایک سنہری روشنی پھیل رہی تھی، ایسی روشنی جیسی زید نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ زید نے آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھایا۔ اب گھاٹی کا اصل راز اس کے قریب تھا۔ زید نے جیسے ہی وہ سنہری روشنی دیکھی، اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ وہ روشنی عام نہیں تھی، نہ آگ کی، نہ چاند کی، نہ سورج کی۔ یہ روشنی اندر سے نکلتی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے روشنی کا دل دھڑک رہا ہو۔ دروازے سے گزر کر وہ ایک وسیع ہال میں پہنچا۔ ہال کی چھت اتنی بلند تھی کہ آنکھ اوپر اٹھا کر بھی اس کا سرا نظر نہ آئے۔ دیواروں پر قدیم تصویریں کندہ تھیں جو ایک کہانی سنا رہی تھیں۔ ان تصویروں میں دکھایا گیا تھا ایک قبیلہ جو طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ قبیلہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتا، کمزوروں کا مال چھین لیتا۔ پھر ایک دن آسمان سیاہ ہو گیا، بجلیاں کڑکیں اور زمین پھٹ گئی۔ وہ پورا قبیلہ اسی گھاٹی میں دفن ہو گیا۔ زید ان تصویروں کو دیکھتا گیا اور اس کے دل میں خوف بڑھتا گیا۔ کیا یہ گھاٹی ان ظالموں کی قید ہے؟ اس نے سوچا۔ اچانک ہال کے بیچ ایک ستون جگمگانے لگا۔ ستون پر ایک شفاف گولا رکھا تھا۔ اس گولے کے اندر سے سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ زید نے قریب جا کر دیکھا تو اس روشنی میں کچھ سائے نظر آئے، آوازیں سنائی دیں، چیخیں، فریادیں۔ یہ وہی قبیلے کے لوگ تھے جو اپنی لالچ اور ظلم کے بدلے یہاں قید کر دیے گئے تھے۔ زید کا دل دہل گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اندھیری گھاٹی محض ایک وادی نہیں بلکہ یہ عبرت کا مقام ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ظالموں کی روحیں قید ہیں تاکہ آنے والے دیکھیں اور سبق لیں۔ پھر وہی سایہ جو پہلے اس کے سامنے آیا تھا دوبارہ ظاہر ہوا، لیکن اس بار اس کی آواز میں سختی نہیں تھی بلکہ نرمی تھی۔ سایہ بولا، زید، تاو نے اپنے اندھیروں کو پہچان کر انہیں شکست دی، اس لیے تاج ہے یہ راز معلوم ہوا۔ اندھیری گھاٹی تجھ سے یہ چاہتی ہے کہ تاو دنیا کو بتا، طاقت غرور کے لیے نہیں، انصاف کے لیے ہے۔ یہ راز صدیوں سے چھپا تھا اور اب تجھ پر آشکار ہوا ہے۔ زید نے گہری سانس لی۔ اس کے دل پر بوجھ آتر گیا تھا۔ اب اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ وہ روشنی مدھم ہونے لگی۔ دروازہ دوبارہ کھلا۔ زید نے پلٹ کر ایک آخری نظر ڈالی اور پھر ہال سے باہر آ گیا۔ جب وہ گھاٹی کے دہانے پر پہنچا تو صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، قافلے والے ابھی خیموں میں سو رہے تھے، لیکن زید اب وہی نوجوان نہیں رہا تھا جو رات کو تجسس کے پیچھے گھاٹی میں آیا تھا۔ وہ اب ایک راز کا امین تھا۔ جب زید گھاٹی سے باہر نکلا تو صبح کے سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی۔ یہ روشنی عام روشنی سے زیادہ نرم اور روشن محسوس ہوئی، جیسے اندھیروں میں سفر کے بعد پہلی بار حقیقی زندگی مل رہی ہو۔ قافلے والے ابھی جاگے نہ تھے، صرف پہرے پر بیٹھا ایک سپاہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سپاہی نے حیران ہو کر پوچھا، زید، تاو کہاں تھا؟ تیرا چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ لگتا ہے جیسے تاو کئی سال کا سفر کر کے آیا ہو۔ زید نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں سفر سے لوٹا ہوں، مگر یہ سفر گھاٹی کا نہیں تھا، یہ سفر میرے اپنے دل کا تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ جو راز اس نے دیکھا وہ سب کو نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ یہ راز صرف سمجھنے والوں کے لیے تھا اور ہر کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ قافلے نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا۔
باقی لوگ گھاٹی سے گزرتے ہوئے آنکھیں جھکا کر چل رہے تھے، لیکن زید بار بار پیچھے مار کر دیکھتا۔ اب وہ گھاٹی اس سے خوفناک نہیں لگ رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھاٹی کہہ رہی ہو، اب تاو میرا راز جان چکا ہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد قافلہ ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح کاروبار، سیاست اور دنیاوی لالچوں میں مصروف تھے۔ زید نے انہیں دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، یہی اندھیری گھاٹی ہے، انسان کے دل کی لالچ، ظلم اور اندھیرے، اگر یہ نہ ہو تو دنیا روشنی سے بھر جائے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ زید کو ایک عام مسافر تاجر سمجھتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اب ایک کہانی کا امین بن چکا تھا، ایک ایسی کہانی جس میں سبق تھا، طاقت تھی اور روشنی تھی۔ رات کو جب وہ تنہا بیٹھتا تو اسے وہ سایہ یاد آتا جو اس سے کہہ رہا تھا، اندھیری گھاٹی کا راز صرف بہادر کو نہیں ملتا، بلکہ اس کو ملتا ہے جو اپنے دل کے اندھیروں کو پہچان لے۔ زید اکثر سوچتا کہ انسان اصل میں اپنے اندھیروں کا قیدی ہے، جو لالچ کو، خوف کو، غرور کو شکست دے دے وہی اصل آزادی پاتا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ اس کی زندگی گزر گئی۔ لوگ اس کے بارے میں صرف یہی کہتے، زید ایک عام انسان ہے، مگر اس کی باتوں میں عجب سکون اور روشنی ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ زید کی آنکھوں میں وہ منظر ہمیشہ زندہ رہا، اندھیری گھاٹی کا وہ حال، وہ سنہری روشنی، اور وہ سچائی جو اس نے اپنی جان پر کھیل کر پائی تھی۔